چند فٹ کے فاصلے پر ایک سلور کار پارک تھی اور اس کے بونٹ سے ٹیک لگائے وہ کھڑی تھی، سر پر سفید ہیڈ ترچھا رکھے، وہ مسکرا کے سینے پہ بازو لپیٹے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آنے کے لیے شکریہ تالیہ، اسرا سیدھی اس کی طرف گئی اور مسکرا کے اس سے ہاتھ ملایا، پھر واپس گھومی اور فاتحانہ مسکراتی نگاہوں سے فاتح کو دیکھا۔ تالیہ سنبھو کا گھر دیکھنا چاہتی تھی تو میں نے اسے انوائٹ کر لیا، امید ہے اس بہانے ہم اپنی نیلامی کے پروجیکٹ پہ بھی بات کر لیں گے۔ جتاتے انداز میں بات مکمل کی، وان فاتح نے لب بھینچ لیے، آئی برو برہمی سے کٹھے ہوئے، ایک خاموش چپتی ہوئی نظر اس لڑکی پہ ڈالی جو سادگی سے مسکرا رہی تھی اور گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا، جانے وہ اتنی بری کیوں لگتی تھی۔ کوالالمپور کے اس متوسط طبقے کے علاقے میں صبح سست سی طلوع ہوئی تھی، کم از کم ایڈم کے لیے وہ سست ہی تھی۔ وہ ڈھیلا ڈھیلا سا کچن میں کرسی پہ بیٹھا تھا، ناشتہ میز پر لگا تھا مگر وہ بمشکل چند لقمے زہر مار کر پایا تھا، پھر پلیٹ پرے دھکیل دی۔ ماں سامنے کھڑی باغور اسے دیکھ رہی تھی۔ نوکری کے لیے پریشان ہو ایڈم؟ ایڈم نے افسردہ نگاہیں اٹھائیں۔ مجھے لگتا ہے میں ناکام انسان ہوں آئیبو۔ کیوں ایڈم؟ اس نے پیار سے پوچھا اور سامنے آ بیٹھی، سکارف لپیٹے سادہ سی عورت جس کی چھوٹی سی دنیا تھی۔ سب مجھے دھوکے دے کر ٹھکرا کے گزر جاتے ہیں، کسی کی نظر میں میری اہمیت ہی نہیں ہے، اہمیت تو خود بنائی جاتی ہے۔ کیسے؟ ذہانت، مہارت، ٹیلنٹ، دولت وغیرہ سے؟ وہ تلخی سے گویا، نہیں، اپنے قدرتی اعتماد اور مثبت سوچ سے۔ جتنا تمہارے اندر سے مثبت شعائیں پھوٹیں گی اتنا تم لوگوں میں محبوب ہوتے جاؤ گے۔ اور مثبت شعائیں کیسے پھوٹتی ہیں ماں؟ جب تم سچ بولو اور دوسروں سے توقعات لگانا چھوڑ دو، نہ روپے پیسے کی، نہ توجہ اور محبت کی، جو لوگوں کے پاس ہے اس کا لالچ چھوڑ دو، لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اپنی محبت میں گرفتار کروانے کا ایک یہی کلیہ ہے۔ مجھے نہیں پتا، اس نے اداسی سے سر جھکا لیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مجھے بیوقوف بنا کے آگے نہ بڑھ جایا کرے۔ کس نے بنایا ہے تمہیں بیوقوف؟ جی تالیہ نے، وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ خفکی سے تیز تیز بولنے لگا۔ وہ کبھی کچھ کہتی ہیں، کبھی کچھ، کبھی وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور کبھی بالکل ناقابل اعتبار۔ اس نے اس دن بھری محفل میں تمہاری حمایت کی تھی۔ کہا نا، کبھی اچھی بھی لگتی ہے۔ اس نے منہ بسوڑا۔ تو بری کب اور کیوں لگتی ہے؟ کس بات نے تمہیں اس سے بدسن کیا؟ ایڈم اس بات پہ چونکا۔ ذہن میں بجلی کی طرح کوئی خیال گوندا تھا، جیسے ایک پانی کی لہر سی آتی ہے اور سارے جالوں کو بہا لے جاتی ہے، پھر پیچھے ذہن بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اس ایک لمحے میں ایڈم پہ آشکار ہوا تھا کہ وہ اسے ناقابل اعتبار کب سے لگنے لگی تھی۔ تم بورو، وہ بڑبڑایا۔ ماں نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ تم بورو کون؟ اف آئیبو، تم کتابیں نہیں پڑھتی کیا؟ تیزی سے اٹھا۔ رستے میں جو کرسی میز آئی اس سے اس نے ٹھوکر کھائی مگر رکا نہیں، سیدھا کمرے کی طرف بھاگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بیڈ کے نیچے سے ننھا صندوق باہر کھینچا اور کھولا۔ اندر سے دھول مٹی سانس میں آئی مگر اس نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ اتنا پرجوش تھا کہ دمہ خراب ہونے کا ڈر بھی نہیں تھا۔ صندوق میں کتابیں پڑی تھیں۔ وہ جلدی جلدی ان کو الٹ پلٹ کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک موٹی تاریخی کتاب نکالی اور جلدی جلدی صفحے پلٹائے۔ وہ تاریخی داستانوں پہ مبنی تھی اور اس میں چھوٹا سا باب پمبورو شکار باز نام کا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھولا تو ایڈم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں اسی نشان کا سکیچ بنا تھا جو اس نے کل بازار میں تالیہ کی گردن کی پشت پہ دیکھا تھا۔ پمبورو گروہ کا خاص گول نشان۔ اس نے جلدی جلدی صفحے کو پڑھا۔ وہ شکار بازوں کا ایک قدیم گروہ تھا جو کسی خزانے کے پیچھے تھے۔ ان کو خزانہ ملا یا نہیں، خزانہ کیا تھا وہاں کچھ نہیں لکھا تھا، بس ایک چابی کا ذکر تھا اور ساتھ میں ایک مبہم سا سکیچ بھی، گول سکے کی طرح کی چابی جس کے ایک کونے میں ڈلی جڑی تھی۔ مزید کوئی تفصیل اس تاریخی کتاب میں درج نہیں تھی۔ یقیناً اس موضوع پہ دوسری کتابیں بھی موجود ہوں گی مگر ایڈم کے پاس ان کو پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ یقیناً اس موضوع پر دوسری کتابیں بھی موجود ہوں گی
مگر ایڈم کے پاس ان کو پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ ساری کہانی ذہن میں کھلتی جا رہی تھی۔ چابی کے 2 حصے تھے، سکہ اور یہ لمبی سی ڈلی۔ سکہ اس کے پاس تھا۔ تالیہ مراد وہ سکہ حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کی مدد سے خزانے کا قفل کھول سکے۔ خزانہ ملاقہ میں کہیں تھا کیونکہ شکار بازوں کا تعلق ملاقہ سے تھا۔ وہ کوئی پولیس آفیسر نہیں تھی، وہ صرف ایک ٹریجر ہنٹر تھی۔ وہ کتاب رکھ کے تیزی سے الماری کی طرف لپکا، اندر سے ڈبیا نکالی جس میں سکہ تھا۔ وہ ٹھنڈا پڑا تھا، سنہری دھات دمک رہا تھا، مگر آج اس میں کوئی ہندسے نہیں ابھرے تھے۔ اس نے سکہ الٹ پلٹ کے دیکھا۔ ایک کونے میں ننھا سا سوراخ تھا، یہی سے ڈلی اندر جائے گی اور وہ چابی عمل ہو جائے گی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگلا سوال سادہ پریشان کن تھا۔ کوئی بھی خزانہ جو کسی بھی ملک کے کھنڈرات یا زمین کے نیچے سے نکلتا ہے وہ سرکار کی امانت ہوتا ہے۔ یہ خزانہ ریاست کا تھا، وہ اسے تالیہ مراد کو نہیں لینے دے گا۔ اسے وان فاتح کو خبر کرنی ہوگی۔ اس نے جلدی سے ڈرائیور کا نمبر ملایا۔ وہ اس وقت بے چینی، فکر مندی اور جوش کے ملے جلے تاثرات کے زیر اثر تھا۔ ہیلو، ہاں سنو، وان فاتح اس وقت کہاں ہیں؟ آفس یا گھر؟ ہم تو ملاقہ میں ہیں ایڈم، فاتح صاحب کے پرانے گھر۔ اوہ، ایڈم کا جوش ٹھنڈا ہوا۔ کب تک آ جاؤ گے واپس؟ شاید شام تک، معلوم نہیں۔ اچھا سنو، وہ تالیہ مراد صاحبہ وہ دوبارہ تو گھر نہیں آئی، اور چوری کا کچھ پتہ چلا؟ اس گھر میں تو نہیں، مگر ادھر ملاقہ میں وہ صاحب اور بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی ہیں۔ وہ لوگ اندر گھر دیکھ رہے ہیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایڈم کرنٹ کھا کے جگہ سے اٹھا۔ جی تالیہ صاحب کے ساتھ ملاقہ میں؟ پھر سے یاد آیا، کتنی دفعہ کا سن رکھا نام۔ سن بھاؤ کے گھر میں؟ بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، مگر تم کیوں؟ لیکن ایڈم نے فون کاٹ دیا۔ دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ سن بھاؤ کا گھر، 3 خزانوں والا گھر۔ کیا چیت عالیہ وہاں خزانے کی تلاش میں گئی ہیں؟ کیا یہ ممکن تھا کہ خزانہ اسی گھر میں چھپا ہو؟ اوہ نو، اسے وان فاتح کو بتانا تھا۔ اس نے جلدی سے الماری کھولی، جو جوڑا ہاتھ آیا کھینچ نکالا اور باتھ روم کی طرف بھاگا۔ آدھے گھنٹے بعد ایڈم ملاقہ جانے والی ایک بس میں سوار ہو رہا تھا۔ سکہ اس کے لباس کے اندرونی جیب میں محفوظ رکھا تھا۔ وہ کوالالمپور کی ایک خوبصورت سوسائٹی تھی۔ ایک طرف مکان کتار سے بنے تھے اور ان کے آگے سڑک پہ ٹریفک بہہ رہا تھا۔ ایسے میں ایک گھر کا دروازہ لاک کر کے سمیع باہر نکلا اور سڑک کنارے چلنے لگا۔ ٹراؤزر پہ رف سی شرٹ پہنے، وہ منہ میں کچھ چبات چھٹی کے دن گروسری لانے والے مردوں میں سے ایک لگ رہا تھا۔ اسے قریبی گروسری سٹور پہ جانا تھا۔ جیسے ہی سٹور سامنے آیا، وہ اس کے دروازے کے قریب آیا، مگر راستے میں کوئی رکاوٹ کی طرح حائل ہوا تھا، یا شاید کسی پہاڑ کی طرح۔ وہ سیاہ کھلے بلاؤز اسکرٹ والی موٹی سی عورت تھی، سیاہ رنگت اور گھنگریالے کندھوں تک آتے سیاہ بال۔ وہ اس کو گھورے جا رہی تھی، پرتپش تیز نگاہوں سے۔ سمیع کی پیشانی پر بل پڑے۔ کیا ہے؟ ہٹو سامنے سے۔ تالیہ کا پیچھا چھوڑ دو، وہ ٹھہر ٹھہر کے بولی۔ آنکھوں کی تپش کی نسبت الفاظ ٹھنڈے تھے۔ سمیع کے دونوں آئی برو استہزائی انداز میں اٹھے اور لب مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے۔ اوہ، تو تمہیں تالیہ نے بھیجا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں اس کا پیچھا چھوڑ دو، وہ میری حفاظت میں ہے۔ سمیع چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر زور سے ہنس دیا۔ تاتن اسی طرح سے گھورے گئی۔ تو تالیہ نے اپنی باڈی گارڈ بھیجی ہے؟ اور کیا ہی اعلیٰ باڈی گارڈ بھیجی ہے۔ واہ، اپنی جان بچانے کے لیے 2 کوس تک تو تم سے بھاگا نہیں جائے گا بی بی، اور تم آئی ہو مجھے دھمکانے۔ واہ، وہ ہنستے ہوئے سر جھٹک رہا تھا۔ تالیہ میری بیٹی ہے، اور بہن بھی، اور دوست بھی، کبھی کبھی وہ میری ماں بھی بن جاتی ہے۔ وہ میرے لیے ایسی ہی ہے کہ میں اس کے نزدیک تم جیسے کچرے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ میں ایک بہت خطرناک عورت ہوں۔ سمیع نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اور تم کیا کرو گی؟ میں تمہارا سانس بھی روک سکتی ہوں سمیع۔ وہ اسی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، مگر سمیع نہیں ڈرا۔ اس موٹی عورت سے کون ڈر سکتا تھا جو ایک ہاتھ میں چاکلیٹس اور رنگ برنگے چپس کے پیکٹ اٹھائے ہوئے کھڑی تھی؟ اوف بیچاری،
اگر تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو میں اس کو ہاتھوں کی زبان نہیں سمجھاتا، لیکن تم عورت ہو اور بے شک 2-3 عورتوں کے برابر ہو، لیکن مجھے تم پر ترس آ گیا ہے، سو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ، اور سڑک سے گزرتی پولیس کی کار کو اشارہ کرتے ہوئے چلایا، آفیسر آفیسر! یہاں جگہ جگہ پولیس کی پیٹرول کارز گھوم رہی ہوتی تھیں۔ پولیس اہلکار نے فوراً کار روکی اور اپنا پستول نکالتے باہر نکلا۔ کیا ہوا سر؟ باورتی آفیسر تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ سمی نے خاموش کھڑی داتن کا بازو کوہنی سے پکڑ لیا اور چہرے پہ بے پناہ پریشانی طاری کر لی۔ یہ عورت میرا بٹوا چرا رہی تھی، پلیز اس کی تلاشی لیں۔ یہ دکھی اور پریشان انداز میں اس نے بات شروع ہی کی تھی کہ مسز لیانا آپ؟ آفیسر پستول ہاتھ میں لیے قریب آیا اور لیانا کا چہرہ دیکھ کر خوشگوار حیرت سے مسکرایا۔ کیسی ہیں آپ؟ پھر سمی کی طرف دیکھا۔ سب ٹھیک ہے میم؟ سمی کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے۔ اس نے رک کے باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ موٹی عورت بالآخر مسکرائی اور نرمی سے اپنی کوہنی چھڑائی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، یہ ہمارا دوست ہے سمی، سامنے والی اسٹریٹ میں مکان نمبر 26A میں رہتا ہے، تم آتے جاتے اس کو دیکھنا تو اس کا خیال رکھنا۔ ہاں شور، کوئی مسئلہ نہیں۔ پرسوں زید کی برتھ ڈے پہ آ رہی ہے نا؟ وہ مسکرا کے ادب سے پوچھ رہا تھا۔ تمہارے بیٹے کی سالگرہ ہو اور میں نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے فیاض؟ وہ ہاتھ جھلا کے بولی تو آفیسر ہلکا سانس دیا، پھر خوش اخلاقی سے دونوں کا سلام کیا اور گن ہولسٹر میں ارستا گھر کی طرف بڑھ گیا۔ داتن اب فرصت سے سمی کی طرف گھومی جس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ قدرے شل، قدرے چکنا لگتا تھا۔ اب میں دوبارہ وہ تمام الفاظ دہراؤں گی جو میں نے ابھی کہے، لیکن امید ہے اس دفعہ تم ان کو غور سے سنو گے۔ وہ اس کو گھورتے چبا چبا کے بولنے لگی۔ تالیہ کا پیچھا چھوڑ دو، میں کہہ رہی ہوں سمی، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگی اور سمی ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ میری حفاظت میں ہے، وہ میری بیٹی بھی ہے، بہن بھی اور دوست بھی، اور کبھی کبھی وہ قریب آ رہی تھی اور سمی شل چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ میری ماں بھی بن جاتی ہے، وہ میرے لیے ایسی ہی ہے کہ اس کے نزدیک میں تم جیسے کچرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ سٹور کی بیرونی دیوار سے سمی کی کمر ٹکرائی۔ وہ مزید پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، نہ اس کے ہاتھ میں پستول تک رینگ جانے کی سقت تھی۔ داتن مزید قریب آئی، وہ اس کی سیاہ چہرے کا ایک ایک نقش دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے اور تالیہ سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ میں ایک بہت خطرناک عورت ہوں اور میں تمہارا سانس بھی روک سکتی ہوں سمی۔ اس کے بالکل قریب آ کے وہ غرائی۔ وہ چپ شل کھڑا رہا، پھر وہ مڑی اور سٹور کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد سمی نے نظر اٹھا کے دیکھا۔ بھاری بھرکم عورت اب کینڈیز اور بچوں والی جیلیز کے ریک کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی اور مختلف پیکٹ اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔ سمی ہنوز ساکت کھڑا تھا۔ ملاقہ پہ دوپہر پھیل رہی تھی، فضا نم آلود تھی، دور سمندروں کی لہروں کا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا، ٹریفک، دکانداروں کا شور اور آوازیں۔ ایسے میں سرخ گھر کے اندر آؤ تو بڑے کمرے سے گزر کے صحن آتا تھا۔ وہاں تالیہ گردن اونچی اٹھائے کھڑی بالائی منزل کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں بچے ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اندر ایک کمرے کا دروازہ بند کیے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ فاتح دونوں ہاتھ کمر پہ جمائے سخت ناخوش لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارا فیملی ہالیڈے تھا۔ کون سی فیملی؟ جس کو تو تم اپنی سیاست کے پیچھے چھوڑنے تک کو تیار ہو گئے تھے۔ اگر صرف سیاست ہی میٹر کرتی ہے فاتح، تو میں بھی وہی کر رہی ہوں۔ وہ میرا بزنس انٹرسٹ ہے اور جیسے میں تمہارے مفادات میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں تم بھی دو گے۔ اس نے ہمارے گھر سے چوری کی ہے اسرا۔ لیکن اسرا نے درشتی سے بات کاٹی، مگر تمہاری فائل تو کھوئی ہی نہیں ہے فاتح، اور اگر کی بھی ہے تو کیا ہوا؟ کیا باریسن نیشنل میں کرپٹ سیاستدان نہیں ہیں جن کے ساتھ تم روز اٹھتے بیٹھتے ہو اور میں ان کی دعوتیں کرتی ہوں؟ جیسے ان چوروں کو میں برداشت کرتی ہوں، میری چور کلائنٹ کو تم کرو گے۔ فاتح نے لب بھینچ لیے اور چہرہ موڑ لیا۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ ویسے بھی ابھی تم یہی کہہ رہے تھے نا
کہ سیاستدانوں کے پیچھے دوستوں کو آپس کے تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے؟ تلخی سے کہہ کر وہ تیز تیز آگے بڑھ گئی۔ تالیہ ابھی تک دالان میں کھڑی گردن اٹھائے گھر کے بالائی کمروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب دھیرے دھیرے سارے گھر والے اس طرف آتے گئے، بچے، اسرا اور پھر ان کے پیچھے فاتح بھی، وہ بٹنوں والی سفید شرٹ کی آستین موڑے، جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، قدم اٹھاتا قریب آیا تو تالیہ نے گردن موڑی۔ ٹھنڈا، پرسکون، بے نیاز بزنس فیس۔ اس گھر کو سن باؤ کا گھر کیوں کہتے ہیں فاتح صاحب؟ وہ سادگی سے اسے دیکھ کر بولی تو فاتح نے رخ موڑ لیا اور آگے چلتا گیا، یہاں تک کہ وہ صحن کے دوسرے کونے میں نصب اونچے چبوترے تک جا ٹھہرا، جس کے اوپر ایک مجسمہ نصب تھا۔ یہ وونگلی کا مجسمہ ہے، اس نے مجسمے کی طرف اشارہ کیا۔ دھوپ آج نہیں تھی، موسم ٹھنڈا اور نم آلود تھا، ہر سو چھایا سی تھی۔ ایسے میں سرخ اینٹوں سے بنے صحن میں وہ سرمئی اونچا مجسمہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ ایک چینی آدمی پورے قد سے کھڑا تھا، کمر پر ہاتھ باندھے، لمبے بال، سر پہ ٹوپی، لمبی باریک مونچھیں اور کندھوں سے پیر تک گرتا چوغا، چہرے پہ دوستانہ مسکراہٹ۔ تالیہ دھیرے دھیرے چلتی قریب آئے۔ اور وونگلی کو سنباؤ کیوں کہتے تھے ڈیڈ؟ سکندر بھی باپ کے پاس آ رکا۔ یعنی 3 خزانے یا 3 نگینے۔ بدھ مت کے 3 نگینے ہوتے ہیں، بدھا، دھرما، سنگھا، ان کو سن باؤ کہا جاتا ہے۔ وونگلی ایک چینی غلام تھا۔ 15ویں صدی میں وہ اپنی ذہانت اور صلاحیت کے بل بوتے پر کم عمری میں ہی محل کے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، پھر چینی بادشاہ کا خاص سفیر مقرر ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا تاجر بن جاتا ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا، گردن اٹھا کے مجسمے کو دیکھتا بتا رہا تھا۔ تالیہ کے آنے کی کلفت، بیزاری، وہ سب بھول گیا تھا۔ اس کو بادشاہ نے سن باؤ کا لقب عطا کیا تھا۔ وہ اکثر ملاقات تھا، ساری دنیا سے گھوم پھر کے، سامان تجارت اور مختلف حکومتوں سے معاہدے کر کے وہ سمندر کے راستے ملاقات تھا۔ اس نے اور دوسرے تاجروں نے یہاں ویئر ہاؤسز بنائے تھے۔ یہ گھر وونگلی نے بنوایا تھا۔ یہاں وہ سامان وغیرہ رکھتا اور خود بھی رہا کرتا تھا۔ اپنے آخری قیام میں وہ کافی عرصہ ادھر رہا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کا ایکسپلورر، تاجر اور ایڈمرل تھا۔ اس نے چینی حکومتوں کو دنیا کے بہترین سپر پاورز میں سے بنا دیا تھا۔ کہتے ہیں وہ کمال کا آدمی تھا۔ آپ کے والد نے وونگلی کا گھر کیوں خریدا؟ وہ فاتح کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی تک اس مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ جولیانا درختوں کے پتوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی اور اسرا اندر کمروں کی طرف چلی گئی تھی تاکہ گھر کی مرمت کے کام کا جائزہ لے سکے۔ میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ یہاں آیا تھا، تب کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وونگلی کا گھر ہے۔ میں پاپا کے ساتھ سامنے کسی دکان پہ بیٹھا تھا، پھر ادھر آ گیا۔ یہ مجسمہ تب یہ ٹوٹا پھوٹا تھا، اسرا نے بعد میں اس کو ٹھیک کروایا۔ یہ مجسمہ مجھے بہت پسند آیا تھا، عجیب کشش تھی اس میں، اب بھی ہے، مانوسیت، اپنائیت، جیسے کوئی دوست ہوتا ہے نا۔ اس کی گردن اٹھی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا، ہاتھ ایسے کمر پہ باندھ رکھے تھے جیسے وونگلی نے باندھے ہوئے تھے۔ کس نے بنایا تھا یہ مجسمہ؟ سکندر نے دلچسپی سے پوچھا۔ شہزادی تاشا نے۔ تالیہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ شہزادی تاشا کون تھی؟ میں نے بھی ایک دفعہ ایک تھیٹر شو میں تاشا گاپوا کا کردار کیا تھا، وہ آریانہ کو بہت پسند تھی، سکندر فوراً بولا، مگر فاتح نے چہرہ موڑ کے قدرے خفکی سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی روسی فیری ٹیل تھی جو 10 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ میں ملاقہ سلطنت کی شہزادی تاشا کی بات کر رہا ہوں۔ پھر دوبارہ سے مجسمے کو گردن اٹھا کے دیکھنے لگا۔ تو کون تھی شہزادی تاشا؟ تالیہ کی نظریں بے اختیار دیوار کی جانب اٹھیں، شمالی دیوار جہاں اس نے وہ نظم لکھی دیکھی تھی۔ خواب کے برعکس وہ دیوار خستہ حال نہیں تھی، شاید رینوویشن میں مرمت کر دی گئی تھی، وہاں کسی بھی قسم کی لکھائی کا نشان نہیں تھا۔ شہزادی تاشا فاتح کے پسندیدہ کرداروں میں سے ہے۔ اسرا باہر آتے ہوئے محظوظ انداز میں بولی،
فاتح کسی عورت کی تب تک تعریف نہیں کرتا جب تک وہ اس کی شدید مستحق نہ ہو، مگر شہزادی تاشا سے وہ ہمیشہ متاثر رہا ہے۔ وہ مسکرا کے پلٹا، میں اکثر تمہاری تعریف کرتا ہوں۔ اسرا نے مسکرا کے شانے اچکائے اور پھر تالیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ شہزادی تاشا ملاقہ کی سب سے حسین شہزادی تھی۔ وہ سلطان کی بیٹی نہیں تھی بلکہ بندہ ہارا کی بیٹی تھی۔ بندہ ہارا کیا ہوتا ہے ماما؟ وہی جو تمہارے باپ بننا چاہتے ہیں، پردھان منتری، وزیر اعظم۔ اس زمانے میں سب سے طاقتور بادشاہ ہوتا تھا اور اس کے بعد وزیر اعظم، مگر آج کے ملائیشیا میں وزیر اعظم سب سے طاقتور ہوتا ہے اور اس کے بعد بادشاہ۔ تھینکس ٹو ڈیموکریسی۔ وہ واپس جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے چلتا گیا۔ صحن کے دوسرے کونے میں درخت لگے تھے جو اس کے باپا نے لگوائے تھے۔ جولیانا وہیں بیٹھی تھی۔ وہ جھک کے اس کو سرگوشی میں کچھ کہنے لگا اور وہ دبا دبا سا ہنسنے لگی۔ تالیہ نے ان سے نظر ہٹائی اور اسرا کی طرف متوجہ ہوئی جو بتا رہی، شہزادی تاشا کے بارے میں میلے اینلز میں کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن چند دوسری کتابوں میں تھوڑا بہت ضرور لکھا ہے۔ وہ پردھان منتری کی بیٹی تھی، بے حد ذہین، عقل مند اور دانا۔ کہتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتی تھی، عورتوں والے کام بھی، مردوں والے کام بھی، گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار زنی ہو یا پھر کھانا پکانا، کڑھائی سلائی، لکھنا پڑھنا، غرض تاشا کسی ساحرہ کی طرح تھی۔ اسے کئی زبانوں پہ عبور حاصل تھا۔ وہ سیاسی سمجھ بوجھ بھی رکھتی تھی اور اپنے باپ اور سلطان تک کو سیاسی مشورے بھی دیتی تھی۔ ایک وقت میں وہ اتنی طاقتور تھی کہ مورخ لکھتے ہیں وہ سارے محل کو چلا رہی تھی۔ کہتے ہیں سلطان بھی اس سے بہت متاثر تھا اور اس کو اپنے لیے چاہتا تھا۔ پھر کیا ہوا معلوم نہیں۔ کہتے ہیں اس کی کہانی کا انجام دکھی تھا، مگر وہ اکثر سنباؤ کے گھر آیا کرتی تھی، یہاں اسی آنگن میں۔ اسی نے یہ مجسمہ بنایا تھا۔ کہتے ہیں سنباؤ سے اس کی دوستی تھی، یا معلوم نہیں کیا تھا جو وہ اس گھر میں اکثر آتی تھی۔ اسرا نے آخر میں گہری سانس لے کر شانے اچکا دیے، پھر گردن موڑی اور سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سنباؤ کا کمرہ تھا۔ وہ یہاں انگیٹھی کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور وہ ادھر دالان میں کھڑی مجسمہ بناتی تھی، بالکل ادھر جہاں تم کھڑی ہو۔ تالیہ ایڑیوں پر الٹی گھومی۔ اب اس کے سامنے سنباؤ کا کمرہ تھا اور اوپر اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ اوپر 3 کمرے تھے جہاں کی بالکنیاں سڑک کی طرف بھی کھلتی تھیں اور ایک ایک کھڑکی ادھر صحن میں بھی کھلتی تھی۔ اوپر کون رہتا تھا؟ وہ سوچتی نظروں سے بولی۔ اوپر؟ اسرا نے چمبے سے اوپر دیکھا۔ شاید سامان وغیرہ رکھا جاتا ہو، کیونکہ سنباؤ کا کوئی خاندان تو تھا نہیں۔ وہ غلام تھا نا، غلام شادی سے معذور ہوتے تھے۔ اس جگہ سے کھڑے ہو کر سنباؤ کا کمرہ اتنا صاف نہیں دکھتا جتنا اوپر والا کمرہ دکھتا ہے۔ وہ اوپر دیکھتی بے خودی کے عالم میں کہے جا رہی تھی۔ شاید کوئی سنباؤ کے ساتھ رہتا تھا یہاں۔ شہزادی ایک محل سرا سے ملنے نہیں آتی تھی، شاید وہ اس سے ملنے آتی تھی جو اوپر اس کمرے میں رہتا تھا۔ فاتح جو ابھی تک جولیانا سے جھک کے کچھ کہہ رہا تھا، اس بات پہ چونک کے پلٹا اور سیدھا ہوا۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ تالیہ سے دیکھ کر اداسی سے مسکرائی۔ شاید اس کمرے کے مقیم کو بھی شہزادی تاشا اتنی ہی پسند ہو جتنی آپ کو ہے، اور آگے بڑھ گئی۔ فاتح نے چند لمحے اس بات پہ غور کیا، پھر بیٹی کی طرف واپس مڑ گیا۔ اسرا سیل فون سے تصویریں بنا رہی تھی اور سکندر مجسمے کے قدموں میں بیٹھا اس پہ غور کر رہا تھا۔ تالیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صحن کے دوسرے کونے میں بنے کنویں تک آئی۔ قدیم طرز کا کنواں جو کسی زمانے میں سنباؤ کے زیر استعمال تھا۔ وہ کنویں کے سر پہ رکی اور اندر جھانکا، پھر مڑ کے دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ تالیہ نے جیب سے لائٹ نکالی اور اس کی نیلی روشنی کنویں کے اندھیروں کی سمت پھینکی۔ کنویں کی ایک دیوار کے ساتھ دھبے لگے تھے جو نیچی گہرائی میں اتر رہے تھے۔ وہ مزید آگے ہوئی، پر دیوار میں کھدے ننھے ننھے سے زینے تھے جن کی مدد سے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ نیچے کیا تھا؟ تالیہ مراد مسکرائی اور لائٹ بند کی۔ اسے معلوم تھا خزانہ کہاں ہے۔ پھر وہ مڑی اور اعلانیہ انداز میں اونچا سا بولی، تو انکو، میں یہ گھر خریدنا چاہتی ہوں۔